بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے، کئی ہفتوں سے آپ کی سیرت کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ذکر ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم، ان بیٹے کو چھوڑ کر ان کے علاوہ آپ کی جتنی بھی اولادیں ہوئی، 2 بیٹے ان سے الگ اور 4 بیٹیاں، یہ ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولادیں یعنی 25 سال کے بعد سے لے کر تقریباً 35 سال تک، اس دوران اللہ تعالیٰ نے اولادوں سے آپ کو نوازا۔ مختلف واقعات بھی رونما ہوئے، لیکن جب آپ کی عمر مبارک 35 سال ہوئی اس وقت ایک ایسا کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کرایا کہ عرب کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے عقل مند وہ حیران اور صدر رہ گئے کہ یہ کیسا فیصلہ تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کا انہوں نے ارادہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ مکے کی سرزمین چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے۔ جب پہاڑوں پر بارشیں ہوتی ہیں تو پہاڑیوں کا وہ پانی مکہ مکرمہ میں آتا ہے۔ قدیم زمانے سے ایسا ہی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کبھی کبھی زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھی۔ اور ان سے قبل بنو عمالقہ، بنو جرہم وغیرہ جو قبائل یہاں آباد ہوئے، انہوں نے بھی اپنے طور سے بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن اس مرتبہ یہ تعمیر زیادہ ہی خستہ حالت میں ہو گئی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ مشورہ کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم سب اتفاق اور اتحاد کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر میں شریک ہوں گے، اور ہر شخص اپنے جان اور مال سے بیت اللہ کی تعمیر میں شریک ہوگا۔ بہرحال آپسی اتفاق اور اتحاد سے بیت اللہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ جب یہ تعمیر کا کام مکمل ہونے کے قریب پہنچا، اب اس میں حجر اسود یعنی وہ قیمتی پتھر جو جنت سے آیا ہوا اس دنیا کے اندر موجود ہے، حجر اسود کو اس کی جگہ لگانے کی باری آئی۔ اب ان قبائل میں آپس میں لڑائیاں ہونے لگی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سارے کاموں میں برابر شریک رہے، لیکن حجر اسود کو لگانے کا شرف ہمارے قبیلے کو حاصل ہونا چاہیے۔ اب دوسرے قبیلے کی بھی یہی ڈیمانڈ رہتی تھی کہ یہ والا کام ہم اسپیشل طور سے کریں گے۔ اب قریب تھا کہ ان میں جنگیں شروع ہو جائیں، تلواریں نکل جائیں، خون ریزی شروع ہو جائے۔ اب آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ انہی سرداروں میں ایک بہت عمر رسیدہ شخص تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے، ایسا شخص جسے اس معاملے کی اطلاع نہ ہو، جنہیں اطلاع ہے وہ اس میں شامل نہیں۔ ان کے علاوہ یہ دیکھو تم کل کو کون سا شخص
خانہ کعبہ کے اندر پہلے داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے مسجد حرام میں کون آتا ہے؟ جو شخص مسجد حرام میں پہلے آئے گا تم اس کو حکم بنا لینا کہ وہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو مان لینا، جس قبیلے کے حق میں کرے وہ قبیلہ اس کو لگائے گا، جن قبیلے کے خلاف یہ بات جائے وہ قبیلے بھی راضی ہوں گے۔ بہرحال تمام قبیلے اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ اتنا اچھا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو مان کر ہمارا آپسی اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اگلے دن یہ تمام سردار جو اس وقت مشورے میں شریک تھے مکہ المکرمہ کی پہاڑیوں کے اوپر صبح ہی جا کر بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ کون سا شخص بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام میں تشریف لاتے ہیں۔ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے تو سب کے سب ایک ساتھ یہ کہہ کر بول اٹھے، ھذا الامین رضینا، ھذا محمد الامین رضینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ حالانکہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کس کو یہ شرف حاصل ہوگا، لیکن یہ امید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ اچھا ہی کریں گے، اس لیے سب نے کہا ھذا محمد الامین رضینا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ سارے کے سارے قبیلے والے اس شرف میں آ گئے، سب کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی، اور اس فضیلت کے حاصل ہونے کے بعد نہ اختلافی کوئی بات آئی اور نہ ہی کسی کو یہ ایسا لگا کہ ان کو ترجیح دی گئی اور ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایک بڑی سی چادر لائی جائے، چنانچہ چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس چادر میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ اس چادر کے ایک ایک کونوں کو پکڑیں۔ سارے قبیلے کے سردار آئے اور چادر کے مختلف کونے ان لوگوں نے پکڑے اور سب سے کہا کہ اب آپ اس حجر اسود کو اس چادر میں رکھ کر خانہ کعبہ تک اٹھا کر لے چلیں۔ سارے قبیلے والے حجر اسود کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور اس کو اٹھا کر جس جگہ لگانا تھا اس کے بالکل قریب کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ حجر اسود خانہ کعبہ کے اندر لگا دیا۔ یہ لوگ تو اس فیصلے کے ہونے سے پہلے ہی آپ کے نام پر راضی ہو گئے تھے، لیکن آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ایسا تھا کہ ہر قبیلہ جس کا خواہش مند تھا اسے وہ چیز مل گئی۔ سب کو خواہش تھی کہ بیت اللہ میں حجر اسود ہم لگائیں، چنانچہ سب کے سب اس میں شریک ہو گئے، اور اصل جگہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا، آپ کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ آپ کا یہ ایسا فیصلہ تھا کہ مکے کے اندر اس وقت کے بڑے بڑے عقل مند بھی موجود تھے، وہ بھی اپنے عقلوں کا ماتم کر رہے تھے کہ ہماری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی۔ بہرحال 35 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ بڑے بڑے لوگ اس پر حیران رہ گئے۔ اب 35 سال کی عمر اور بڑھتی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے اب تک سب واقف تھے، پورا مکہ آپ کو صادق اور امین اور آپ کے اخلاق اور عادات سے متاثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی جس طریقے پر پرورش فرمائی وہ بھی دنیا کے اندر نظیر اور مثال بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کے نکاح میں ابھی وہی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام بڑے تاجر تھے اور مختلف ملکوں میں ان کی تجارت چلا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہ بھتیجے جب ملک شام تجارت کے لیے گئے، وہاں پر بازار میں کچھ لوگوں نے ایک بچے کو چوری کر کے ان کے گھر والوں سے چھپا کر لا کر ملک شام کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ حضرت حکیم بن حزام نے اس بچے کو خرید لیا اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے آئے، اور لانے کے بعد یہ غالباً حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، حضرت حکیم بن حزام ان کے بھائی کے لڑکے۔
انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ غلام بطور خدمت کے دے دیا کہ یہ غلام آپ کی خدمت کر لیا کرے گا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ غلام پیار اور محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا کہ یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ آپ کی خدمت کر لیا کرے گا۔ وہی غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ رشتہ ایک غلام کا، لیکن اس قدر محبت کیا کرتے تھے، جبکہ اب آپ کی اولاد بھی موجود ہیں، بیٹے بھی ہیں، 4 بیٹیاں بھی ہیں، لیکن غلام سے بھی وہ محبت، وہ حسن سلوک کہ مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رویے کو دیکھ کر کہنے لگے یہ صرف منہ بولے بیٹے تھے، ابھی تک منہ بولا بیٹا بھی نہیں کہا۔ مکے کے لوگ کہنے لگے کہ زید بن حارثہ نہیں ہے، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بس اب یہ زید بن محمد ہیں، کہ یہ ان کے ہاں آئے ہوئے غلام نہیں بلکہ ان کے بیٹے ہی ہیں، یہ آپ کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں۔ اور اس رویے کے حضرت زید جو ابھی بچے ہیں ان کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا یہاں سے چرایا گیا، ملک شام کے بازار میں بیچ دیا گیا، اور وہاں سے کسی نے خریدا اور مکے میں لے جا کر وہ اپنے پاس رکھ رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ کے چچا اور ان کے والد دونوں پوچھتے مختلف ملکوں کے راستے سے مکہ مکرمہ میں آئے اور لوگوں سے معلوم کیا کہ اس نام کا کوئی بچہ یہاں ہے، کس شخص کے یہاں ہے، کس نے رکھ رکھا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ بہت مشہور ہو گئے تھے۔ لوگوں نے بتلایا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کے پاس وہ بچہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حسن سلوک ان کے ساتھ کیا، ان کا اعزاز و اکرام کیا، ان کے بیٹھنے کے لیے چٹائی بچھائی، چٹائی پر ان کو بٹھایا۔ یہ اس وقت بڑا اعزاز تھا کہ مہمان کے لیے اتنا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے ہیں اور آپ اس کے بدلے میں جو بھی قیمت لینا چاہیں آپ قیمت لے لیں اور ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت اور پیسوں کی کوئی بات نہیں، آپ ان سے معلوم کر لیں، اگر یہ جانے کے لیے راضی ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد اور چچا انہوں نے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اب تم ہمارے ساتھ اپنے وطن چلو۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں، میرے ساتھ باپ جیسی شفقت اور دوستوں جیسا رویہ اور پیار محبت میرے ساتھ کرتے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ باپ اور چچا کو یہ الفاظ سن کر دل پر ایک بجلی سی گری کہ باپ اور چچا کے پیار کے سامنے بچہ اس قدر کہ باپ اور چچا کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اتنا بڑا شیدائی ہے۔ انہوں نے پھر کوشش کی، خاندان کا اور رشتوں کا واسطہ دیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت مجھے کوئی نہیں دے سکتا، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ غور کیجیے، اگر بڑا بچہ ہو، بڑا آدمی ہو، وہ ایسے الفاظ کہے، ایک بار کو لگتا ہے کہ اس کے مقصد اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بچہ اسے باپ اور چچا کا بچپن میں کتنا پیار ملا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے سامنے وہ باپ اور چچا کے پیار کو بھول گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عادات و اخلاق تھے کہ غلاموں کو وہ اعزاز اور وہ عزت دی کہ وہ اپنے گھر جانے کو، اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اخلاق ہیں۔ بہرحال اب نبوت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا جانا، آپ کو نبوت کا اعزاز ملنا، یہ وقت بڑا قریب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی حالت روزانہ بدلتی جا رہی ہے، آپ کو تنہائی اچھی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زمانے میں کچھ سچے خواب نظر آنے لگے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو بھی کچھ خواب میں دیکھتے صبح کو بعین ہی اسی طریقے سے ہو جاتا. آپ وہ خواب دیکھتے، صبح کو لوگوں سے ذکر کرتے اور دن میں دیکھتے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ سچے خواب آپ کو نظر آتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچے خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہیں، اسی کے حصوں میں سے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے ہیں. دل کی حالت اور بدل رہی ہے، دنیا والوں سے محبت بالکل نہیں رہی، آپ کا دل بے چین ہے کسی اور چیز کے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی میں جانے لگے. مکہ مکرمہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک ہیرا نام کا پہاڑ ہے. اس پہاڑ میں ایک غار ہے، تقریباً 4 گز لمبا اور 1.25 گز چوڑا ایک غار، بڑا سنسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جاتے. یہاں انسانوں کا بھی گزر نہیں ہوتا، یہ ہریالی والی جگہ بھی نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزہ فطرت کے مطابق اور طریقہ ابراہیمی جو کچھ چلا ہوا اور صحیح طریقے پر موجود مکے کے لوگوں میں تھا، اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتے تھے. اللہ کو یاد کرتے، اللہ اللہ کرتے، اور جو کچھ کھانے پینے کا آپ لے کر گئے جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور کھانے پینے کا سامان پھر لے کر چلے جاتے. کبھی ایسا بھی ہوتا جب وقت زیادہ ہو جاتا تو آپ کی زوجائے محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو کھانا پانی ستو وغیرہ خود دے کر آ جایا کرتی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں اسی غار کے اندر مشغول ہیں کہ ایک فرشتہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اجنبی چہرہ تھا، اب تک نہ ایسا منظر دیکھا، نہ ایسے واقعے کے بارے میں سنا، نہ ایسی شکل دیکھی. وہ فرشتہ آیا تنہائی میں آپ کے پاس. اب ظاہر سی بات ہے، ایک عام انسان اگر ہو اس کے پاس اچانک کوئی آ جائے تو اس کو بھی ذرا خوف سا محسوس ہوتا ہے. اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی روک ٹوک کے یہ کہا اقرا، کہ آپ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قلب ہماری طرح کمزور نہیں تھا، مضبوط تھا، آپ ڈرے نہیں. آپ نے جواب فوراً دیا ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر نہیں پڑھا ہے. چونکہ نبی کے اوپر یہ بات عیب ہے کہ نبی کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر تعلیم حاصل کرے، یہ نبی کے اوپر عیب ہوتا ہے. چونکہ دنیا میں استاد ہمیشہ اپنے شاگرد اور اسٹوڈنٹ سے بڑا ہوتا ہے. اگر نبی کا کوئی استاد دنیا میں ہو جائے تو وہ نبی سے بڑا ہو جائے گا، حالانکہ نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے. نبی سے بڑی ذات اگر ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ استاد ہوتے ہیں اور نبی ان کے شاگرد ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کسی انسان کے پاس میں پڑھنے نہیں گیا. دوبارہ انہوں نے آپ کو دبایا، زور سے دبا کر چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقاری. 2 مرتبہ یہی جواب دیا. انہوں نے تیسری مرتبہ زور سے دبایا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سب سے پہلی وحی 5 آیتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی. ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ منظر کیا ہے. ایک اپنی طبیعت سے ایسا لگ رہا تھا ہو سکتا ہے کوئی مجھے ڈرانے کے لیے آیا ہو، کسی نے یہ چند چیزیں یاد کر رکھی ہوں اور مجھے یہ باتیں کہنے کے لیے آیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبراہٹ کے عالم میں آئے. آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی، آپ پسینہ پسین ہو رہے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑائی. حالت معلوم کرنی چاہیے لیکن گھبراہٹ کا عالم ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی دیر آرام کرنے دیا جائے. کچھ وقت کے بعد، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ کی حالت بہتر ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے معلوم کیا کہ میرے سر کے تاج، میرے شوہر بتلائیے تو صحیح آج ہوا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا
کہ مجھے ایسا لگتا ہے شاید کوئی دشمن ہے کہ مجھے اس طریقے پر دبایا، لیکن مجھے اس طرح کی باتیں بھی کہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی جو اس وقت عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے اور ایک برحق عالم تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس، ورقہ بن نوفل جن کا نام تھا، ان کے پاس لے کر گئی اور سارا واقعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے، جو اس وقت بڑے کمزور ہو چکے تھے، اپنی عمر کے آخری دنوں میں تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پیغام لے کر آتا تھا۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو مقام نبوت سے نوازے گا۔ اور کچھ باتیں کہنے کے بعد عرض کیا کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی، میں آپ کی مدد کرتا۔ اللہ کے نبی یہ علامتیں وہ تھی جو انہوں نے پڑھ رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا کیا میری قوم مکے سے مجھے نکالے گی؟ کیونکہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ مکے کا بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتا ہے، آپ کے ہر فیصلے کو مانتا ہے، آپ کی ہر بات کو مانتا ہے۔ تو اب یہ عقل میں بات عجیب سے لگتی تھی کہ یہ لوگ دشمن بن جائیں گے اور مجھے مکہ المکرمہ سے نکال دیں گے۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا ہو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ واپس آ گئے۔ اب دل کی حالت بدل رہی ہے، دل کے اندر اب وہ محبت دوبارہ جاگ رہی ہے کہ وہ فرشتہ جو پیغام لے کر آیا تھا کہاں ملے گا، کہاں مجھے دوبارہ کوئی پیغام سننے کو ملے۔ اب دل کو یہ بات اطمینان ہو گیا تھا یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص پیغام تھا، کوئی انسانی دشمن نہیں تھا۔ کافی زمانہ گزر گیا، وحی نہیں آئی، اس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ وحی نہیں آ رہی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں سے چلے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک آواز آئی یا محمد ارفع راسک، یا محمد، اتنی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، سر اٹھا کر دیکھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک تخت پر کرسی ہے، اس کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہے جو غار کے اندر آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر پھر ہیبت سی ہوئی، چونکہ پہلے جس منظر میں دیکھا تھا اب وہ منظر نہیں، شکل تو وہی ہے لیکن یہ ایسی حیت ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان دیکھا پھر عجیب سا لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ہر ادا پسند آتی ہے، یہ ادا بھی پسند آئی اور نام نہیں لیا۔ اس ہی ادا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ سورہ مدثر کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دوسری وحی تھی۔ اس دوسری وحی کے اندر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا، یہ حکم دے دیا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، قم فانذر، بس اب آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اب لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو خوب پاک کیجیے۔ اللہ کو ظاہری پاکی بھی مطلوب ہے، اس لیے دوسری وحی میں حکم دیا۔ اللہ کو باطنی وحی بھی مطلوب ہے، اس لیے ڈرانے کا حکم دیا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اسے یہ بات سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو سنتے ہی اٹھے اور یہ پیغام آرام سے حکمت کے ساتھ کچھ خاص لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ پیغام دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سنتے ہی فوراً آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو اتنی عقل مند سمجھدار تھی کہ جب آپ پر پہلی وحی آئی آپ گھبرا رہے تھے،
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ تسلی دی کہ ہر مورخ حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ تاریخ میں ذکر کرتا ہے، وہ ذکر کرتی ہیں کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ عورت اس قدر سمجھدار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنتے ہی فوراً ایمان قبول کر لیا۔ آپ نے اپنے بچپن کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دیا، فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں سن کے ایمان قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے، اللہ کے نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ پیغام سنایا تو انہوں نے ایمان قبول کیا۔ آپ کے وہی منہ بولے بیٹے جن کے متعلق جب وہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع میں جا کر اعلان کیا تھا کہ زید بن حارثہ آج سے میرے منہ بولے بیٹے ہیں، آپ نے انہیں پیغام دیا، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ یہ خوش قسمت حضرات وہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرتے ہی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایمان قبول کیا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سچی عظمت اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔